بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ دی پروفٹ کمانڈ چینل کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے ولی کا ادب باعث مغفرت ہے، اس لیے میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ کسی کے خواب میں وہ شخص آیا تو پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری مغفرت ہو گئی۔ پوچھا کہ کس بنیاد پر مغفرت ہو گئی؟ کہا کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت پڑی تو میں وضو کرنے کے لیے ایک نہر کے کنارے پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ نیچے کی طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، تو میں یہ خیال کیا کہ وہ وہاں وضو کر رہے ہیں، مجھے بھی وضو کرنا ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر وضو کروں گا تو میرا غسالہ اعضاء کا دھویا ہوا پانی ان کی طرف جائے گا اور ان کے وضو کے پانی میں ملے گا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے مجھے وہ جہاں بیٹھے ہیں اس سے نیچے بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے اٹھا اور امام رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھے تھے اس کے نیچے جا کر میں نے وضو کیا تاکہ ان کا غسالہ میری طرف آئے گا تو مجھے بھی کچھ تبرک حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس ادب پر میری بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اس واقعے میں غور کیجئے کہ اللہ والے کا ایک معمولی ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت جیسی عظیم دولت عطا فرما دی۔ جو شخص ہمیشہ ان کی اتباع کرے تو اسے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اس لیے بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کی قوم وہ قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اے اللہ کو چاہنے والوں، اگر واقعتاً اللہ کے طالب ہو تو جاؤ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اس سے اللہ کی محبت تم میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، اللہ کی طرف بلانے والوں کی بات کو سنیں، اللہ کے نیک بندوں کا احترام کریں، دینی مجالس میں بیٹھیں۔ اکیلے ہوں تو آخرت کے بارے میں سوچیں کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، کیا مجھے کبھی موت نہیں آنی ہے؟ کیا میں نے آخرت کے لیے کچھ تیار کیا ہے؟ اگر کیا بھی ہو تو کیا وہ قبول ہوگا یا میرے منہ پر مار دی جائے گی؟ اسی لیے آخرت کی فکر کریں اور دین کی طرف لوٹ آئیں۔